سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 56۔ درگاہ قبیلے کے سردار کمباڑا کی مجھ سے بڑی دوستی ہو گئی تھی۔ میں نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ وہی بتایا تھا جو میں اس سے پہلے شنتولا قبیلے کے لوگوں کو بتا چکا تھا۔ کمباڑا کو اس بات کا یقین ہی نہیں آتا تھا کہ سمندر کے اس پار بھی کوئی دنیا آباد ہے۔ اس کے خیال میں سمندر کے اس پار روحوں اور دیوتاؤں کی سرزمین تھی اور وہاں کوئی انسان نہیں رہتا تھا۔ میں اسے بمشکل یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو سکا تھا کہ سمندر کے اس پار بھی لوگ بستے ہیں، ان کے جسموں کی رنگت سیاہ نہیں بلکہ سفید ہوتی ہے، وہ الگ الگ زبانیں بولتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ وہ بڑی دلچسپی کے ساتھ میری حیرت انگیز اور ناقابل یقین باتیں سنا کرتا اور آنکھیں پھاڑ کر مجھے گھورا کرتا۔ چند دن آرام و سکون کے ساتھ گزر گئے۔ اس دوران طاعون کا کوئی نیا کیس نہیں ہوا، چنانچہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب شنتولا قبیلے کے کسی شخص کے جسم میں طاعون کے جراثیم موجود نہیں تھے۔ مجھے خدشہ ہوا تھا کہ اگر شنتولا قبیلے کے کسی اور شخص پر طاعون کا حملہ ہوا تو پھر مجھے کچھ عرصے تک دونوں قبیلوں کے لوگوں کو ایک دوسرے سے بالکل الگ اور دور دور رہنے کا حکم دینا پڑے گا تاکہ درگاہ قبیلے کے کسی شخص تک یہ بیماری نہ پہنچنے پائی۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ شنتولا قبیلے میں پھر کوئی شخص طاعون کا شکار نہیں ہوا۔ مجھے اطمینان ہو گیا کہ بیماری ختم ہو چکی ہے۔ اسی اثنا میں شنتولا قبیلے والوں کی جھونپڑے بن کر تیار ہو گئی تھی۔ درگاہ قبیلے والوں نے ان جھونپڑوں کی تعمیر پر بڑی محنت کی تھی اور عورتوں کا دل جیتنے کی غرض سے انہیں بہت عمدہ طریقے سے بنایا گیا تھا۔ دونوں قبیلوں کے افراد اب آزادانہ طور پر ایک دوسرے کے ساتھ میل جول رکھتے تھے۔ رسمی طور پر دونوں قبیلوں کے سردار الگ الگ تھے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی تھی جس میں کوئی تنازع ابھرا ہو اور فیصلہ کرنے میں کوئی دقت ہوئی ہو کہ یہ سیدھی سادھی سی زندگی تھی پروفیسر، جس میں باہمی تنازعات کی گنجائش کم تھی۔ درگاہ قبیلے میں نرمس کے بعد کوئی روحانی پیشوا نہیں تھا۔ نرمس کے شاگردوں میں سے کمباڑا کسی کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ اسے اس منصب پر فائز کر سکے۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ لوگ زیادہ طاقتور اور با اثر نہیں تھے۔ کمباڑا نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اس کے قبیلے کی روحانی پیشوائی بھی قبول کر لوں، لیکن اس نے یہ پیشکش مجھے اس وقت کی تھی جب ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا اور مجھے اس وقت اپنی قوت کا مجبوراً مظاہرہ کرنا پڑا تھا۔ ہوا یوں تھا پروفیسر کہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، یہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی ندی تھی۔ یہ ندی اوپر پہاڑوں میں بہتی ہوئی آتی تھی اور نیچے اس کا پانی ایک پتلی سی نہر کی شکل میں بہتا چلا جاتا تھا اور پھر یہ کہیں دور جا کر سمندر میں مل جاتی تھی۔ ایک رات جب کہ سارے لوگ سو رہے تھے، ایک دل دہلا دینے والے خوفناک دھماکے نے ساری بستی کو ہلا کر رکھ دیا۔ لوگ بھاگ بھاگ کر اپنی جھونپڑوں میں سے نکل آئی تھی۔ جلدی جلدی مشعلیں روشن کی گئیں، آس پاس کے حالات کا جائزہ لیا گیا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ دھماکہ کس چیز کا ہے۔ البتہ اتنا اندازہ ضرور ہوتا تھا کہ یہ دھماکہ پہاڑ کی جانب سے ہوا ہے جہاں سے ندی بہہ کر نیچے آتی ہے۔ لوگوں نے اس وقت وہاں جانا مناسب نہیں سمجھا اور یہی طے پایا کہ صبح کو چل کر دیکھا جائے کہ یہ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ الگ صبح دونوں قبیلوں کے سارے مرد اور عورتیں اکٹھے ہو گئے۔ بچوں کو جھونپڑوں میں چھوڑ دیا گیا۔ سب لوگ پہاڑی کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں جو منظر لوگوں نے دیکھا اسے دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پہاڑی کے اوپر سے گر کر آنے والی ندی غائب ہو گئی تھی۔ سب لوگوں نے حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ یہ منظر دیکھا کہ اب اوپر سے پانی کی چادر نیچے نہیں گر رہی تھی۔
پہاڑی کی وہ چٹان گیلی اور خاموش کھڑی تھی اور اس میں سے محض پانی کی ایک آدھ بوند ٹپک رہی تھی۔ سارے لوگ پیچھے کے راستے سے پہاڑی کے اوپر چڑھنے لگے، میں ان کے آگے آگے تھا۔ جب ہم لوگ اوپر پہنچے تو ہماری آنکھوں نے دوسرا حیرتناک منظر دیکھا۔ پہاڑ کے اوپر سے ایک بہت بڑی اور وزنی چٹان ٹوٹ کر اس طرح نیچے آ کر گری تھی کہ اس نے ندی کا اس طرف کا دہانہ بند کر دیا تھا جہاں سے پانی گزر کر نیچے گرتا تھا۔ دہانے کا اس طرف کا حصہ بند ہو جانے کی وجہ سے پانی کا رخ تبدیل ہو چکا تھا۔ اب پانی پہاڑی کے پچھلی طرف ایک گہرے غار میں جا کر گر رہا تھا اور وہاں سے اندر ہی اندر بہہ کر نہ جانے کس طرف جا رہا تھا۔ ہم لوگ صرف پانی کو غار کے اندر گرتے دیکھ رہے تھے، اس سے آگے اس کی گزرگاہ ہمیں نظر نہیں آتی تھی۔ ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا پروفیسر۔ نیچے ندی میں تھوڑا بہت پانی موجود تھا، لیکن وہ چند دن کے اندر اندر خشک ہو جاتا اور اوپر سے ضرور پانی نہ ملنے کے باعث ندی محض ایک سوکھی گزرگاہ بن کر رہ جاتی۔ پانی کے حصول کے لیے قبیلے والوں کو پیچھے کی طرف سے چڑھ کر پہاڑی کے اوپر آنا پڑتا اور یہاں سے انہیں اتنا ہی پانی حاصل ہو سکتا تھا جتنا پانی بھرنے کے لیے ان کے پاس برتن موجود تھے۔ لیکن پیچھے سے پہاڑی پر چڑھ کر آنا ایک نہایت ہی دشوار عمل تھا اور اس کے لیے کافی وقت درکار تھا، کیونکہ پہاڑی کچھ حد تک عمودی حالت میں تھی۔ سامنے سے تو اس پر چڑھنا ناممکن تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ کمباڑا، نارو اور دونوں قبیلوں کے سارے لوگ سخت پریشان ہو گئے۔ پانی کا حصول اب ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ تم بتاؤ ٹیابو کہ ہم اب کیا کریں؟ کمباڑا نے پریشان ہو کر مجھ سے پوچھا۔ اس کا صرف ایک ہی علاج ہے، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ کیا؟ جلدی بتاؤ ٹیابو، جلدی بتاؤ، نارو نے بے چینی سے کہا۔ وہ کیا؟ جلدی بتاؤ ٹیابو۔ وہ یہ ہے کہ اس چٹان کو جو ندی کے تہانے کی راہ میں حائل ہو گئی ہے یہاں سے ہٹا دیا جائے۔ اسی چٹان نے ندی کا رخ دوسری طرف بدل دیا ہے۔ لیکن اس چٹان کو کون ہٹا سکتا ہے؟ نارو نے میری طرف اس انداز میں دیکھا گویا اسے میری دماغی صحت میں کوئی شبہ ہو۔ کیا اتنی بھاری بھرکم اور وزنی چٹان بھی اپنی جگہ سے ہٹائی جا سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہٹائی جا سکتی؟ میں نے جواب دیا۔ سارے لوگ مل کر کوشش کریں تو انہیں ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ کیا تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ سب لوگ مل کر چٹان کو اس کی جگہ سے ہٹا دیں گے؟ کمباڑا نے بے یقینی کے ساتھ مجھ سے پوچھا۔ کوشش کر دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ میں نے جواب دیا۔ کمباڑا اور نارو کے حکم سے ذرا دیر میں دونوں قبیلوں کے سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے اور پھر سب کے سب مل کر اس چٹان کی طرف بڑھنے لگے تھے جس نے اوپر سے گر کر ندی کا دہانہ بند کر دیا تھا اور اس کا رخ تبدیل کر دیا تھا۔ ان سب لوگوں نے مل کر زور لگانا شروع کیا۔ میں ان سے کافی دور بیٹھا ہوا تماشا دیکھ رہا تھا۔ دونوں قبیلوں کے سارے مردوں اور ساری عورتوں نے اپنی ساری جسمانی قوتیں صرف کر ڈالی، لیکن ہزاروں ٹن وزنی چٹان اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ بڑی دیر تک وہ لوگ زور آزمائی کرتے رہے لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ بالآخر وہ لوگ مایوس ہو کر وہاں سے ہٹ آئے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس آ گیا۔ ہم نے بڑی کوشش کی ٹیابو، کمباڑا نے ہانپتے ہوئے کہا، لیکن اس چٹان کو اس کی جگہ سے نہ تو ہٹایا جا سکتا ہے اور نہ ہی ہلایا جا سکتا ہے۔ میں نے کمباڑے کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ نارو نے پریشان ہو کر کہا۔ اتنی دور سے اور اتنے مشکل حالات میں اوپر سے پانی لانا ممکن ہے؟ پانی ہم سے بہت دور چلا گیا ہے، بہت دور۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، کمباڑا نے کہا۔ پانی واقعی ہم سے بہت دور چلا گیا ہے، اتنا زیادہ دور چلا گیا ہے کہ ہمارے لیے اس کی موجودگی یا عدم موجودگی برابر ہے۔ ہمیں تو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے علاقے میں پانی نہیں ہے۔ تو پھر تم نے اس مسئلے کا کیا حل سوچا ہے؟ میں نے کمباڑا سے پوچھا۔ ہم اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں ٹیابو کہ ہم یہاں سے کہیں اور چلے جائیں؟ ہمیں کوئی جگہ تلاش کرنی ہوگی، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پانی موجود ہو۔ ہمارا پانی تو اوپر پہاڑی میں قید ہو گیا ہے، اب ہم اسے آزاد نہیں کرا سکتے۔ لیکن ہم لوگوں نے ان بستیوں پر محنت کی تھی، جگہیں صاف کر کے جھونپڑے تعمیر کیے تھے۔ دونوں قبیلوں کے مردوں اور عورتوں نے مل جل کر رہنا شروع کر دیا ہے۔
ہم نے بڑی محنت سے یہ جگہ تیار کی ہے، اور تم لوگ تو ایک طویل زمانے سے یہاں رہتے چلے آئے ہو، کیا ہم یہ سب کچھ اسی طرح چھوڑ کر چلے جائیں؟ ہم اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں ٹیابو؟ کمباڑا نے حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے سے سخت مایوسی جھلک رہی تھی۔ تو تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اس چٹان کو یہاں سے ہٹایا نہیں جا سکتا؟ میں نے پوچھا۔ ہم کوشش کر کے دیکھ چکے ہیں ٹیابو، اور تم سمجھنے کی بات کر رہے ہو، کمباڑا نے جھنجھلا کر جواب دیا۔ میں نے اس کی جھنجھلاہٹ کا برا نہیں مانا، ظاہر ہے کہ اسے جھنجھلانا ہی چاہیے تھا۔ میرے کہنے کے مطابق وہ سارے کے سارے لوگ اپنی سی پوری کوشش کر چکے تھے، لیکن چٹان اپنی جگہ سے چاول بھر بھی نہیں ہلا تھا۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور تنہا چٹان کی طرف چل پڑا۔ کسی نے اس بات کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ ان کا خیال تھا کہ میں چٹان کا جائزہ لینے جا رہا ہوں۔ میں نے چٹان کے قریب پہنچ کر اس کا جائزہ لیا۔ چٹان نے گر کر ندی کا چھوٹا سا منہ بند کر دیا تھا اور پانی کا رخ دوسری طرف کر دیا تھا۔ اب اگر اس چٹان کو سامنے کی طرف دھکیل دیا جاتا تو یہ سیدھی نیچے جا گرتی اور پہلے سے جو ندی کی بنی ہوئی گزرگاہ موجود تھی اس میں گرتی، اور عین ممکن تھا کہ پھر ندی میں پانی کے بہاؤ میں خلل واقع ہوتا۔ اس لیے مناسب یہ تھا کہ اس چٹان کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا جائے تاکہ ندی کے دہانے کا پرانا راستہ بالکل صاف ہو جائے اور اس میں کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو۔ میں گھوم کر سامنے کی طرف آ گیا تاکہ چٹان کو پیچھے کی طرف دھکیل سکوں۔ میں نے دونوں ہاتھ چٹان پر رکھ دیے اور آہستہ آہستہ اپنے جسم کا دباؤ بڑھانا شروع کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا پروفیسر جب نارو کی مجھ پر نظر پڑی تھی اور وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ وہ شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ میں مذاق کر رہا ہوں۔ نارو کو ہنستے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی میری طرف متوجہ ہو گئے۔ کچھ لوگ نارو کی ہنسی میں بھی شریک ہو گئے۔ وہ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ میں محض مسخرہ پن کر رہا ہوں، لیکن اس وقت ان کے منہ کھلے کے کھلے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں جب انہوں نے محسوس کیا کہ چٹان اپنی جگہ سے ہل رہی ہے۔ چٹان ہل رہی ہے، چٹان ہل رہی ہے، نارو گلا پھاڑ کر چیخی۔ واقعی چٹان ہل رہی ہے، وہ اپنی جگہ سے سرک رہی ہے۔ کمباڑا حیران ہو کر چلایا اور اس کے ساتھی وہ سارے لوگ اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کر تیزی سے میری طرف آنے لگے تاکہ میری مدد کر سکیں، لیکن میں دانستہ طور پر یہ چاہتا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے ہی اپنا کام کر دکھاؤں۔ چنانچہ میں نے ذرا اور زور لگایا اور ایک بارگی ہزاروں ٹن وزنی چٹان نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ وہ ہلی، لرزی اور لڑکتی ہوئی پہاڑی کی دوسری طرف گرنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی پانی کا زوردار شراٹا بلند ہوا، اور اگر میں خود کو پہلے سے اس صورتحال کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کیے ہوتا تو پانی کی تیز دھار مجھے نیچے ندی میں پھینک دیتی۔ میں نے اپنے قدم پوری مضبوطی کے ساتھ جمائے ہوئے تھے، اس لیے میں نیچے نہیں گرا، البتہ سر سے پاؤں تک پانی میں ڈوب گیا تھا۔ اسی کے ساتھ ایک نہایت بھیانک اور زوردار دھماکہ ہوا جس کے شور میں چند لمحوں کے لیے ساری آوازیں ڈوب کر رہ گئی تھیں۔ بھاری بھرکم چٹان پہاڑی کی دوسری طرف پتھروں پر جا کر گری تھی اور قیامت کا شور برپا ہوا تھا۔ اسی اثنا میں پانی کی دھار سے ہٹ کر الگ ہو گیا تھا۔ رکے ہوئے پانی کو راستہ مل گیا تھا اور وہ ایک غضبناک طوفانی دھار کی شکل میں نیچے گر رہا تھا۔ تمام لوگ دوڑ کر میرے قریب آ گئے۔ میں سینکڑوں انسانوں کے مجمع کے درمیان گر گیا۔ کئی سو آنکھیں بیک وقت میرے چہرے اور جسم کو غور سے دیکھ رہی تھیں۔ ٹیابو، یہ تم نے کیا کیا؟ کیسے کیا؟ کمباڑا نے گھبرائی ہوئی آواز میں مجھ سے پوچھا۔ اس کے سوال کے جواب میں صرف مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ ٹیابو کو شکان دیوتا کی خصوصی قربت حاصل ہے، میرے بجائے نارو نے جواب دیا۔ شکان دیوتا نے اسے زبردست قوتوں سے نوازا ہے۔ کیا تمہارا شکان دیوتا کسی انسان کو اتنا طاقتور بھی بنا سکتا ہے؟ کمباڑا نے حیرت سے پوچھا۔ شکان دیوتا سارے دیوتاؤں میں سب سے زیادہ طاقتور ہے، نارو نے جواب دیا۔ اسے سارے دیوتاؤں پر فوقیت حاصل ہے، اور جو شخص اس سے قربت حاصل کر لیتا ہے شکان دیوتا اسے غیر معمولی قوت کے خزانوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ ٹیابو پر شکان دیوتا بہت مہربان ہے، اس لیے اس نے ٹیابو کو بہت سی قوتیں بخشی ہیں جن سے دوسرے انسان محروم ہیں۔
کمباڑا اور اس کے قبیلے کے سارے لوگ حیرت کے ساتھ یہ باتیں سن رہے تھے۔ ان کی آنکھوں نے اگر خود یہ منظر نہ دیکھا ہوتا تو شاید انہیں کبھی اس بات کا یقین نہ آتا، لیکن اب ظاہر ہے کہ یقین کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ بات یہ ہے پروفیسر کہ میں نے ایک خاص وجہ سے ان لوگوں کے سامنے اپنی اس غیر معمولی قوت کا مظاہرہ کیا تھا۔ درکا قبیلے کے لوگ اگر کسی اور دیوتا کے پجاری تھے اور اسے سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے، جبکہ شنتولا قبیلے کے لوگ شکان دیوتا کو پوجتے تھے۔ اس وجہ سے دونوں قبیلوں کے درمیان اکثر چپ قلش بھی پیدا ہو جاتی، اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن بات آگے بڑھ جائے اور دونوں قبیلوں میں اس مسئلے پر کوئی تنازع کھڑا ہو جائے۔ اس لیے میں ایک ایسے موقع کی تلاش میں تھا کہ شکان دیوتا کے ایک پجاری کی حیثیت سے اپنی قوت کا مظاہرہ کر سکوں۔ مجھے یقین تھا کہ نارو اور شنتولا قبیلے کے دوسرے لوگ میری قوت کے ذریعے انجام پانے والے کسی بھی غیر معمولی کارنامے کو شکان دیوتا کی کرامات سے ہی منسوب کریں گے، اور اس طرح شکان دیوتا کو برتری حاصل ہو جائے گی۔ میں چاہتا تھا کہ دونوں قبیلوں کے لوگ ایک ہی دیوتا کی پرستش پر اتر جائیں تاکہ یہ جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ قدرت نے مجھے ایک موقع فراہم کر دیا اور میں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اب مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ نارو بڑی عمدگی سے میری وکالت کر رہی تھی اور شکان دیوتا کی طاقت کے گن گا رہی تھی۔ شکان دیوتا واقعی عظیم ہے، کمباڑا نے گہری سنجیدگی سے کہا تھا۔ جس چٹان کو ہم سینکڑوں انسان مل کر بھی اس کی جگہ سے نہیں ہلا سکے، اسے ٹیابو نے تنہا دھکیل کر نیچے پھینک دیا۔ اس کا کارنامہ واقعی غیر معمولی ہے، کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ شکان دیوتا کی دی ہوئی قوت کی ہی بدولت ٹیابو نے پچھلے دنوں ایک بھاری بدن والے گینڈے کو تنے تنہا بغیر کسی ہتھیار کے ہلاک کر کے پھینک دیا تھا۔ نارو نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے گینڈے کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر چٹان پر دے مارا۔ اور یہ کارنامہ بھی اپنی جگہ حیرت انگیز ہے، کمباڑا نے کہا، لیکن چٹان کو ڈھکیل کر گرا دینے کے واقعے سے زیادہ حیرت انگیز تو نہیں ہے۔ ٹیابو، تمہارا خیال ہے کہ اگر ہم لوگ بھی شکان دیوتا کے پجاری بن جائیں تو کیا وہ ہم میں سے کسی کو اتنی قوت بخش دے گا؟ مثال کے طور پر کیا وہ مجھے بھی تمہارے جتنا طاقتور بنا سکتا ہے؟ یہ دیوتا کی مرضی ہے اور اس میں کسی کو کوئی دخل حاصل نہیں، میں نے گول مول سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر وہ کسی سے خوش ہو جائے تو اسے طاقت بخش سکتا ہے۔ شکان دیوتا کو کس طرح خوش کیا جا سکتا ہے؟ کمباڑا نے بے صبری کے ساتھ پوچھا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے میرے دوست، میں نے اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے کہا۔ نارو اور شنتولا قبیلے کے لوگوں کو صرف اتنا معلوم ہے کہ میں نے تقریباً 3 سال کا عرصہ جنگل میں گزارا اور غاروں میں کٹھن ریاضت کی تھی، لیکن اس دوران میں نے کیا کیا مصیبتیں جھیلی تھیں ان کا ان لوگوں کو کوئی علم نہیں۔ میں کسی وقت تمہیں اطمینان سے بتاؤں گا کہ اس طاقت کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا کیا کرنا پڑا تھا۔ جو کچھ تم نے کیا تھا میں وہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں، کمباڑا نے اشتیاق کے عالم میں کہا، اور میں اپنے قبیلے والوں کو حکم دوں گا کہ وہ سب کے سب بھی شکان دیوتا کے پجاری بن جائیں، کیونکہ شکان دیوتا بہت طاقتور ہے۔ اور اب جب کہ دونوں قبیلوں کا دیوتا ایک ہی ہو جائے گا تو میں چاہوں گا کہ دونوں کا روحانی پیشوا بھی ایک ہی ہو، اور وہ صرف تم ہو سکتے ہو۔ اس لیے میری خواہش ہے کہ تم درکا قبیلے کی روحانی پیشوائی بھی قبول کر لو، اس طرح دونوں قبیلوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ ہاں ٹیابو، نارو نے کہا، اور اس کے جواب میں میں یہ تجویز پیش کرتی ہوں کہ اگر درکا قبیلے کے لوگ شکان دیوتا کے پجاری بن جائیں اور تم دونوں قبیلوں کے مشترکہ روحانی پیشوا بن جاؤ تو پھر دونوں قبیلوں کو الگ الگ قبیلوں کی حیثیت سے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس صورت میں دونوں قبیلوں کا سردار بھی ایک ہی ہوگا، بلکہ یوں کہوں کہ ایک ہی قبیلہ ہوگا اور اس کا ایک ہی سردار ہوگا، اور وہ ہوگا کمباڑا۔ میں اپنے سرداری کے حق سے دستبردار ہو جاؤں گی۔ اگر تم یہ قربانی میری وجہ سے دینا چاہتی ہو تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے نارو سے کہا۔ تم شوق سے اپنی قبیلے کی سرداری کرو، میں دونوں قبیلوں کی روحانی پیشوائی کے فرائض سر انجام دیتا رہوں گا۔ اس میں قربانی دینے کا کوئی سوال نہیں ہے، نارو نے جواب دیا۔ دراصل میں خود یہ محسوس کرتی ہوں کہ جب ہم سب لوگ آپس میں اس طرح مل جل کر رہ رہے ہیں
اور ہمارے درمیان کوئی اختلاف موجود نہیں ہے، اور اب ہمارا دیوتا بھی ایک ہونے والا ہے، تو پھر دو سرداروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی سردار کافی ہے، اور اس منصب کے لیے کمباڑا سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے؟ میں اس بات پر اصرار نہیں کروں گا، کمباڑا نے کثر نفسی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ نارو اگر چاہے تو وہ دونوں قبیلوں کی مشترکہ سردار بن سکتی ہے۔ میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتی، نارو نے جواب دیا۔ قبیلے کے سردار تم ہی رہو گی، ٹیابو روحانی پیشوا ہوگا، اور تم قبیلے کے سردار رہو گے، اور ہمارا ایک ہی قبیلہ ہوگا۔ ہمیں شکان دیوتا کا پجاری بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کمباڑا نے دلچسپی سے پوچھا۔ اس کے لیے ہمیں ایک خصوصی جشن کا اہتمام کرنا ہوگا، میں نے جواب دیا۔ ظاہر ہے پروفیسر، مجھے کوئی نہ کوئی ڈھونگ رچانا تو چاہیے تھا تاکہ کمباڑا اور اس کے قبیلے والوں کو یہ باور کرایا جا سکے کہ وہ شکان دیوتا کے پجاری بن گئے ہیں، اور شکان دیوتا نے انہیں اپنے پجاریوں کی حیثیت سے بھی قبول کر لیا ہے۔ اس جشن کے دوران ایک زبردست الاؤ تیار کیا جائے گا، میں نے کمباڑا کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ درکا قبیلے کے لوگ ڈھولوں کی تھاپ پر اپنا رقص پیش کریں گے، اس رقص میں شنتولا قبیلے کے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ 5 بڑے بڑے جانوروں کو کاٹ کر ان کی قربانی شکان دیوتا کے حضور میں پیش کی جائے گی۔ ان جانوروں کے گوشت کو آگ پر بھون کر سارے لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ درکا قبیلے کے لوگ شکان دیوتا کی شان میں گیت گائیں گے۔ اس کے بعد میں شکان دیوتا سے پوچھوں گا کہ آیا اس نے درکا قبیلے کے لوگوں کو اپنے پجاریوں کی صفوں میں شامل کر لیا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد مجھے شکان دیوتا کا اشارہ مل جائے گا اور میں تم لوگوں کو مطلع کر دوں گا۔ لیکن ہم لوگوں کو اس بات کا یقین کس طرح آئے گا کہ شکان دیوتا نے ہمیں اپنے پجاریوں کی صفوں میں شامل کر لیا ہے؟ کمباڑا نے چپتا ہوا سوال کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم یہ سوال ضرور کرو گے، میں نے مسکرا کر کہا، لیکن اس سوال کا جواب اتنا ہولناک ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ تم اسے سننے کی تاب بھی لا سکو گے یا نہیں۔ تمہارا مطلب کیا ہے؟ کمباڑا نے بے یقینی سے پوچھا۔ صاف صاف بتاؤ، ہمیں کس طرح معلوم ہو سکے گا؟ شکان دیوتا تمہیں خود بتائے گا کہ اس نے تم لوگوں کو قبول کر لیا ہے یا نہیں، میں نے کہا، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر وہ تمہیں قبول کر لے گا تو مجھے حکم دے گا کہ میں تم سب لوگوں کی موجودگی میں آگ کے جلتے ہوئے الاؤں میں چھلانگ لگا دوں۔ شکان دیوتا کے حکم پر میں الاؤں میں کود پڑوں گا اور تھوڑی دیر تک الاؤں میں رہنے کے بعد زندہ واپس نکل جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شکان دیوتا نے تم لوگوں کو اپنے پجاریوں کے حلقے میں شامل کر لیا ہے۔ اس کے بعد تم اپنے پرانے دیوتا کو بھول جانا اور شکان دیوتا کے ہی پجاری بنے رہنا۔ اگر تم نے پھر شکان دیوتا کو چھوڑ دیا تو وہ سخت ناراض ہو جائے گا اور تمہیں کڑی سزا دے گا۔ کمباڑا حیرت اور خوف کے عالم میں منہ کھولے ہوئے میری باتیں سن رہا تھا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ تم نے کیا کہا؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تم جلتی ہوئی آگ کے الاؤں میں کود پڑو گی اور اس میں سے زندہ واپس نکل آؤ گی؟ یہ ناممکن ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آگ کا کام تو جلانا ہے، وہ تمہیں جلا کر خاک کر دے گی۔ بے شک آگ کا کام جلانا ہے، میں نے جواب دیا، لیکن اگر شکان دیوتا آگ کو یہ حکم دے گا کہ وہ میرے جسم کو نہ جلائے تو آگ میرے جسم کو نہیں جلائے گی۔ آگ بھی شکان دیوتا کے حکم کی پابند ہے، اور اس میں اتنی طاقت نہیں کہ شکان دیوتا کے حکم کو ٹال دے۔ لیکن شکان دیوتا مجھے آگ میں کودنے کا حکم صرف اسی صورت میں دے گا جب وہ درکا قبیلے والوں کو اپنے پجاریوں میں شامل کر لے گا۔ اس کے حکم کے بعد ہی میں آگ میں کودوں گا۔ اگر میں اس کے حکم کے بغیر آگ میں کود گیا تو میرے جسم کی راکھ کا بھی پتہ نہیں چلے گا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ واقعی بڑی حیرت انگیز بات ہے، کمباڑا نے بے یقینی سے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ شکان دیوتا کی قوتوں کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تم اس کے پجاری ہو اور اس نے تمہیں اتنی طاقت دے دی ہے کہ تم نے تنہا اس چٹان کو اپنی جگہ سے گرا دیا جسے سینکڑوں انسان مل کر بھی ہلا نہیں سکے تھے۔ اب تم کہتے ہو کہ شکان دیوتا کے حکم پر تم آگ میں کود جاؤ گی اور آگ تمہیں نہیں جلائے گی۔ یہ ساری باتیں واقعی ناقابل یقین معلوم ہوتی ہیں۔ وقت آنے پر تمہیں اس کا پتہ چل جائے گا، میں نے کہا۔ لیکن اگر شکان دیوتا نے
ہم لوگوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو؟ کمباڑا نے کہا، تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ میں نے شانے اچکاتے ہوئے جواب دیا، لیکن مجھے امید ہے کہ شکان دیوتا تم لوگوں کو قبول کر لے گا، کیونکہ وہ اپنے پجاریوں کی تعداد میں اضافے سے خوش ہوتا ہے۔